الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا تاکہ بیان کے آغاز میں اعلیٰ حضرت کے آقا کا بھی ذکر ہو جائے۔ خیر، ذکر اعلیٰ حضرت میں بار بار اعلیٰ حضرت کے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو ہوتا ہی رہے گا۔ یہ حدیث پاک امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل فرمائی ہے، القول البدیع کے اندر موجود ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه زبیۃ قد اصطادها، ایک شخص کا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ہوا۔ اس کے پاس ایک ہرنی تھی جو اس نے ابھی ابھی شکار کی تھی۔ فانطق اللہ سبحانہ الذی انطق کل شیء الظبیۃ، اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، اس اللہ رب العزت نے اس ہرنی کو بھی بولنے کی طاقت دے دی۔ ہرنی کلام کرنے لگی۔ فقالت، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی اولادا وانا ارضعهم وانہم الان جیاع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں دودھ پلاتی ہوں، ابھی وہ بھوکے، انہیں دودھ کی حاجت ہے، یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا ہے۔ حضور فامر ھذا ان یخلعنی حتی اذهب وارضع ثم اعود، میں جاؤں گی، آپ اسے حکم فرمائیں مجھے چھوڑ دے، میں جاؤں گی بچوں کو دودھ پلا کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو عالم کے داتا ہیں، ہرنی سے فرمایا ان لم تعودی، اے ہرنی اگر تو واپس نہ آئی تو؟ ہرنی عرض کرنے لگی ان لم اعود فلعننی اللہ کمن تذکر بین یدیہ فلا یصلی علیک، حضور اگر میں آپ کے قدموں میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر اس طرح لعنت برسے جس طرح کہ اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑے۔ او کنتو کمن صلی ولم یدعو، یا میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے سنے تو شکاری سے فرمایا اطلقھا وانا ضامنھا، اے شکاری اسے چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے۔ راوی کے الفاظ ہیں ذہبت ثم عادت، ہرنی گئی، اس نے بچوں کو دودھ پلایا، بچوں کو دودھ پلا کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئی۔ فنازل جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وعزتی وجلالی انا ارحم بامتی کا من الذبیۃ باولادها، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتِ الذَّبْيَةُ إِلَيْكَ، آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دو گی۔ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارے آقا ہیں، ساری مخلوق کے آقا ہیں۔
یہ وہی ہیں جن سے ہرنی فریاد کرتی ہے، یہ وہی ہیں جن سے اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، جن سے چڑیاں فریاد کرتی ہیں، گو جن کا کلمہ پڑھتی ہے، یہ وہی ہیں جن کی محبت میں کھجور کا تنا بلک بلک کر روتا ہے، یہ وہی ہیں جن کا اشارہ پا کر درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، یہ وہی ہیں جن کا اشارہ پا کر چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ وہی ہیں جن کا اشارہ پا کر ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضور ساری مخلوق کے رسول ہیں، اور ساری مخلوق میں اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے علاوہ سب مخلوق ہیں، حضور سب کے نبی ہیں، سب کے رسول ہیں۔ جب سب کے نبی ہیں تو پچھلے نبیوں کی بھی نبی، پچھلے رسولوں کی بھی رسول، پچھلے نبیوں کے رسول، کہ سب کے نبی، ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ خود فرما رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چلا جب سارے نبیوں کے رسول ہیں تو سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ، پوری مخلوق سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ ملک کونین کے انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کہ ہمارے نبی سب کے نبی، رب نے پوری مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ہو تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہرنی کیا کہہ رہی ہے، اگر واپس نہ لوٹ کے آؤں تو مجھ پر اس طرح لعنت برسے جس طرح کی اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود پاک نہ بڑھے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ علماء کے دو گروہ ہیں، بعض یہ کہتے ہیں ہر دفعہ واجب، بعض یہ کہتے ہیں کہ پوری محفل میں ایک مرتبہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا۔ فتویٰ اس پر ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو بری و ذمہ ہو جائیں گے، لیکن ذکر کی کیا تخصیص ہے؟ ہم تو حضور کے غلام ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے، دعا مانگے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر بڑا مہربان۔ وہ ہرنی جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی ہے، جسے پتہ ہے مجھے ذبح کر دیا جائے گا، میں ہلاک ہو جاؤں، اسے اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی دودھ کی فکر ہے، اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے، لیکن رب کیا فرما رہا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَنَا أَرْحَمُ بِأُمَّتِكَ مِنَ الزَّبِيَّةِ بِأَوْلَادِهَا۔ محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتِ الزَّبِيَّةُ إِلَيْكَ۔ آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی۔ جب ان کی سنی جائے گی، ان کی شفاعت ہوگی، ان کی مانی جائے گی، وہ شفاعت فرمائیں گے، ان کی شفاعت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، ہم ان کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب حضور کی سنی جائے گی تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس کے سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی۔ یہ نعت کا پہلا شعر، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، آخری کو مقطع کہتے ہیں۔
مطلب میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں، اور آپ کو پتہ ہے سنی سنائی بات جو ہوتی ہے وہ شک و شبے والی ہوتی ہے. بھئی سنی ہوئی بات ہے، میں نے سنا ہے کہ ایسا ہے، سنا ہے، یہ شک و شبے والی بات. اور پھر شرط لگا رہے ہیں گر ان کی رسائی، گر ان کی رسائی، اگر مگر وہاں ہوتا ہے جہاں پر شک ہوتا ہے. تو مطلب میں تو یہ کہہ رہے ہیں، اور مقطع میں کیا فرماتے، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا، واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ.